للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سنت صحابہ کرام کی نظر میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال اور افعال کی من و عن اسی طرح پیروی کرنے کی کوشش فرماتے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے یا آپ کو کرتے دیکھتے۔ چند مثالیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، ایک جگہ سے گزرے تو حضرت عبداللہ بن عمر راستے سے دور ہٹ گئے۔ ان سے پوچھا گیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ یعنی چلتے چلتے رستہ تھوڑا دور کا لے کے آگے گئے، موڑ کاٹ کے۔ عقل کے اعتبار سے تو یہ حماقت لگتی ہے نا کہ آپ چل رہے ہیں، چلتے چلتے سائڈ سے ہو کے جا رہے ہیں، لیکن ان کی محبت کہ آپ کے ساتھ میں سفر پہ تھا، آپ نے ایسا ہی کیا تھا، لہٰذا میں اس راہ پہ گزرا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں پھر وہی کروں۔ حالانکہ اس میں تکلیف تھی، لیکن کوئی بھی تکلیف محبت کے لیے یا محبت کے ساتھ بہت آسانی سے گوارا ہو جاتی۔ حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ عرفات میں تھا، جب وہ کہیں جاتے تو میں ان کے ساتھ جاتا۔ یہ انس بن سیرین جو ہے یہ تابعی ہیں۔ تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو، اور صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا ہو یا ان کو دیکھا ہو۔ تو تابعین کیوں صحابہ کو فالو کرتے تھے، ذرا ہم دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ کسی اور کو فالو کرتے تھے۔ کہتے وہ جہاں جاتے میں ساتھ جاتا، یہاں تک کہ ہم امام کے پاس پہنچے اور اس کے ساتھ نماز ظہر اور عصر جمع کر کے ادا کی۔ پھر عبداللہ بن عمر نے وقوف فرمایا، وقوف کا معنی تھا کھڑے ہونا، تو میں اور میرے ساتھیوں نے بھی ان کے ساتھ وقوف کیا، یہاں تک کہ امام عرفات سے واپس لوٹے تو ہم بھی ان کے ساتھ واپس لوٹے، یہاں تک کہ اسی تنگ راستے پہ پہنچے جو زمین یعنی جگہ کا نام ہے اس سے پہلے۔ وہاں پہنچ کر عبداللہ بن عمر نے اپنی سواری بٹھا دی اور ہم نے بھی اپنی سواریاں بٹھا دی۔ ہمارا خیال تھا کہ اب عبداللہ بن عمر نماز پڑھیں گے، لیکن جو ملازم ان کی سواری پہ متعین تھا اس نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر نماز نہیں پڑھنا چاہتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچ کر حاجات ضروریہ سے فارغ ہوئے تھے، چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی جگہ حاجت ضروریہ سے فارغ ہونا پسند کرتے۔ اور غلام کو پتا تھا کہ ان کی عادت کیا ہے، یہ ہر چیز میں انہی کو فالو کریں گے، لہٰذا دیکھتے جاؤ۔ حضرت انس بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک، یہ کون تھے؟ انس بن مالک کس کے بیٹے تھے؟ یہ لکھا ہوا نا مالک کے تھے، مالک کے بیٹے تھے، ام سلیم کے بیٹے تھے۔ اچھا، 10 سال کی عمر میں ام سلیم حضرت انس کو حضور کے پاس چھوڑ آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت میں رہے گا اور یہ لکھنا جانتا ہے، لکھنا سکھا کے لے آئی، اب یہ آپ کے پاس ہے۔ اور تقریباً 10 سال انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دن رات گزارے، تو چونکہ یہ بھی سنت کا بہت علم جانتے تھے آپ کی صحبت کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ شام سے تشریف لائے تو عین تمر کے مقام پر ہم نے ان کا استقبال کیا۔ میں نے انہیں گدھے پر نماز پڑھتے دیکھا اور گدھے کا رخ قبلے کی بجائے قبلے کے دائیں طرف تھا۔ میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ آپ نے قبلے کی طرف رخ کیے بغیر نماز کیوں پڑھی؟ انہوں نے فرمایا، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے نہ دیکھتا تو کبھی ایسے نماز نہ پڑھتا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سواری پر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور حکم کیا ہے کہ جب شروع کیا جائے تو رخ قبلے کی طرف ہو، لیکن اس کے بعد سواری جدھر کو بھی گھوم جائے نماز نہ توڑی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی انگوٹھیاں بنوا لی۔ آپ نے فرمایا، میں نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی، تم نے بھی بنوا لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اتار پھینکی اور فرمایا، اب میں کبھی استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ منع کیا گیا ہے سونے سے۔
آپ کی اتباع میں صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں اتار کر پھینک دی. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اب پہلے کیوں بنوائی تھی اور اب آپ اتار رہے ہیں اور ہماری بھی ضائع گئیں یا کچھ نہیں. آپ نے اتار دی, انہوں نے بھی اتار دی. کیا یہ شخصیت پرستی تھی؟ نہیں, ایک تعلق اور ایک محبت کی علامت تھی. حالانکہ انگوٹھی کا پہننا کوئی شریعت کا حکم نہیں, لیکن آپ نے پہنی تو انہوں نے بھی شوق میں پہن لی. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہو سکتا ہے اس وقت پہنی ہو کہ جب یہ حکم نہ آیا کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور آپ نے اتار دی تو سب نے اتار دی. عن ابن الحنظلية لرجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل خريم الاسدي لولا طول جمته واسبال ازاره فبلغ ذلك خريما فعجل فاخذ شفرة فقطع بها جمته الى اذنيه ورفع ازاره الى انصاف ساقيه رواه ابو داود. صحابی رسول ابن حنظلیہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خریم اسدی کے بال لمبے نہ ہوتے اور تہ بند دراز نہ ہوتا تو بہت اچھا آدمی تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات خریم تک پہنچی تو خود ہی چھری لے کر کانوں تک اپنے بال کاٹ لیے. بہت لمبی لٹیں ہوں گی نا, تو جو جس سے عورت کی مشابہت پر آتی ہے, تو کانوں تک کاٹ لی اور تہ بند نصف پنڈلیوں تک اونچا کر لیا. اب آپ کہیں گے ہائے پتہ نہیں کیا لگتے ہوں گے. تو آج کل شارٹس پہن کر ہمارے بچے اور بڑے کچھ نہیں لگتے, تو وہاں پر اگر شارٹ ڈریس ہو تو بہت برا لگتا ہے. سوچ کی بات ہے نا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے اتار کر پھینک دیا. معلوم ہوتا ہے کہ حکم آ چکا تھا مردوں کے لیے سونے کی حرمت کا, اور فرمایا تم میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی پہن کر گویا آگ کے انگارے کا ارادہ کرتا ہے. یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا ایسے ہی جیسے آگ کا انگارہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس آدمی سے کہا گیا انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے کوئی دوسرا فائدہ حاصل کر لو, یعنی کسی کو دے دو یا بیچ دو. صحابی نے کہا اللہ کی قسم جس انگوٹھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا. سونے تک کی چیز کو بس پھینک دیا تو پھینک دیا. اور یہ بات بھی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہم جیسا کو ہو تو غصہ کرے کہ اچھا آپ مجھے ویسے ہی منع کر دیتے, لیکن اس سے صحابہ کرام کی ڈیڈیکیشن اور وہ جو ایک خاص تعلق تھا کہ آپ اتار کے پھینکیں یا پہنائیں یا کچھ کریں, اس سب کو ایک اچھے معنی میں اور اپنے فائدے میں لیتے تھے. اس لیے اس کو مائنڈ نہیں کرتے تھے, نہ نرمی کو اور نہ سختی کو, دونوں کو ایک طرح سے برابر ہی لیا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے تو فرمایا لوگو بیٹھ جاؤ, اجلسو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنا تو مسجد کے دروازے پہ ہی بیٹھ گئے, یعنی جہاں سنا تھا وہیں بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا عبداللہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھو. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. کیا اطاعت تھی. اسی لیے 23 سال میں سب کچھ ہو گیا نا. ہم ایک کام کرنے میں مہینے لگا دیتے ہیں تو پھر سلو سپیڈ سے ہی چلیں گے نا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.